تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے حساب درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں قید خانہ ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانہ میں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے، اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے۔ نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے، اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی ہی زندگی۔ خبردار اللہ کے بندو، ہرگز کفار کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا، کیونکہ کفار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو جو کچھ بھی میسر ہے محض دنیا کی زندگی میں ہی میسر ہے۔ کفار کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا، ورنہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، اور یہی بات آپ نے اپنے سادات کے لیے بھی پسند فرمائی۔